آج کا سیشن جو ہے وہ صرف کامنٹس کے جواب دینے کا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جو کامنٹس ہیں میں ان کے باری باری سبھی کے جواب دوں، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں وہ اپنے طریقے سے سوچتے ہیں اور وہ اپنے طریقے سے ان کا جواب دیتے ہیں۔ بے شک وہ حوالہ بھی دیتے ہیں، لیکن حوالہ میرے خیال میں وہ میرا کلیم کو پورا ہی نہیں کرتا۔ جو اصل میں دعویٰ میرا ہوتا ہے اس کے حوالے سے تو وہ جو ہے ریفرنس وہ بالکل بھی اس سے ہٹ کے ہوتا ہے۔ تو چلیں کوئی بات نہیں، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ کچھ جو لوگ جو ہیں وہ کمنٹ کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی یہی بتایا کہ اگر وہ لوگ جو ان کے اس پردے کو ہٹائیں جو صدیوں سے ان کے دماغ پر چڑھایا گیا، ٹھیک ہے، جسے ہم صرف اور صرف ماننے کا پردہ کہتے ہیں، اگر اسے ہٹائیں تو پھر وہ کسی بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور جتنی دیر تک اسلام کے عالم اور مولوی صاحبان کے چڑھائے ہوئے پردے جس سے سب اہل اسلام کی عقل بند ہوئی ہے پڑی ہے، اور وہ کسی بھی بات کو جو اسلام اور قرآن مجید اور مسلمانوں کے بارے میں ہو اسے صرف اپنے بند دماغ اور بند عقل سے سوچتے ہیں، اور میرے نہیں خیال میں کہ وہ کسی ریفرنس کو دیکھتے ہیں، کسی حوالے کو دیکھتے ہیں، کسی آیت کو دیکھتے ہیں، کسی ریئلٹی کو دیکھتے ہیں، بلکہ وہ ان باتوں کو دیکھتے ہیں جو اسلامی اسکالرز ان کو بتاتے ہیں۔ حالانکہ وہ تمام باتیں جو اسلامی اسکالرز ان کو بتاتے ہیں وہ بالکل بھی 90% وہ بالکل جو ہے وہ قرآن کے باہر کی ہوتی ہیں، ٹھیک، یا تو وہ ان کی اپنی گھڑی ہوئی ہوتی ہیں یا پھر وہ حدیثوں سے دیتے رہتے ہیں، کیونکہ قرآن سے تو ان کا کچھ لینا دینا ہے ہی نہیں، بس ان کا لینا دینا حدیث سے ہے، اور اس لیے وہ تمام باتیں ان کی حدیث سے ہوتی ہیں اور قرآن سے ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ میری تمام باتیں ان لوگوں کے لیے جن کا قرآن سے کوئی واسطہ نہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ اس کو پڑھیں گے اس میں کیا لکھا ہوا ہے، قرآن کیا کہتا ہے۔ چلیں آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ مجھے ریسنٹلی ایک کامنٹ آیا تھا، میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کامنٹ تھا کہ ابراہیم کی نسل سے آگے نبوت چلی، اور چونکہ اسماعیل اور اسحاق دونوں ہی ابراہیم کے بیٹے تھے اس لیے دونوں کی آگے جو نسلیں تھیں ان میں نبوت رکھی گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کامنٹ کرنے والے جو فرد کا یہ مطلب ہے اس بات کا کہ اسماعیل اور اسحاق یعنی دونوں کی نسل میں نبوت تھی، نبوت بنی اسماعیل میں بھی تھی اور بنی اسرائیل میں، یہ اس بندے کے کامنٹ کا مطلب ہے۔ اور اس بھائی کے مطابق اس نے جو حوالہ دیا ہے سورہ ابراہیم کی 39 نمبر آیت کا دیا ہے کہ نبوت تو وہ پہلے بنی اسرائیل میں آئی اور پھر بنی اسماعیل میں۔ تو اس کامنٹ کے جواب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس بھائی نے جو حوالہ دیا ہے اس حوالے سے میرا انکار نہیں ہے، اور نہ ہی یہ میرا بنیادی کلیم جو ہے، نہ یہ وہ ہے۔ اصل میں جو میرا دعویٰ ہے وہ یہ ہے، پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے آپ بات کو سنو پھر اس کا جواب دو۔ پہلی بات کہ ابراہیم کے دو ہی بیٹے تھے، یعنی ایک ان کی بیوی سے تھا اور ایک ان کی جو لونڈی تھی نوکرانی تھی اس سے تھا، لیکن کہلاتی ان کے دونوں بیٹے ہی ہیں۔ لیکن آگے جو بات نبوت اور کتاب اور نبی ہونے کی ہے وہ یہ بھائی نے اپنی طرف سے کر دی ہے، حالانکہ جو اس نے آیت پیش کی ہے، آیت کا جو مجھے ریفرنس دیا ہے اس آیت میں صرف اتنا کہا گیا ہے کہ یہ دونوں بیٹے جو ہیں اسماعیل اور اسحاق، ٹھیک ہے، ان کی جو یہ دونوں، میں یہ آیت جو ہے وہ اسکرین پر بھی لگا دیتا ہوں تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، بلکہ میں اسکرین پر لگاتا ہوں تاکہ سبھی لوگ دیکھیں۔ یہ میرا دعویٰ نہیں ہے کہ ابراہیم کے دو بیٹے نہیں تھے، میرا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت جو ہے وہ صرف اور صرف بنی اسرائیل میں رکھی، قرآن اور بائبل کے مطابق بنی اسماعیل میں نہیں رکھی گئی۔ بائبل اور قرآن دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ جو نبوت ہے وہ بنی اسماعیل میں نہیں رکھی گئی بلکہ وہ بنی اسرائیل میں رکھی گئی۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسماعیل کو بھی نبوت اور کتاب دی گئی۔ کوئی بھی اٹھ کر چاہے 100 بار یہ بات کہہ دے، لیکن اصل جو حقیقت ہے وہ تو وہی دے سکتا ہے جو حوالہ دے گا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن مجید سے وہ حوالہ دیا جائے جس میں یہ لکھا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ میں نے نبوت جو ہے پہلے بنی اسرائیل میں رکھی، اب میں اس کو بنی اسماعیل میں منتقل کرنے والا ہوں۔
اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں نے پہلے جو ہے بنی اسرائیل میں نبی بھیجے، ٹھیک ہے، جو یعقوب کی اولاد تھی، اسرائیل کا لقب تو اسے دیا گیا تھا نا، جو یعقوب کی اولاد تھی پہلے میں نے اس میں نبی بھیجے، اب میں جو ہے وہ اسماعیل کی اولاد میں نبی بھیجوں گا۔ تو یہ بات میں اصل میں جو میں چاہتا ہوں کہ مجھے دکھائی جائے، اور جس بھائی نے کومنٹ کیا ہے وہ جو حوالہ دیے وہ یہ بات وہاں تک ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ آپ مجھے بتائیں کہ کہاں پر لکھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبوت جو ہے، نبوت کتاب جو ہے وہ بنی اسماعیل کو بھی دی گئی۔ کوئی ایک سنگل ورس جس میں جو ہے وہ بنی اسماعیل کو نبوت دینے کا اعلان کیا ہو اللہ تعالیٰ نے۔ کومنٹ والوں، یہ تمام باتیں جو ہیں یہ خالی باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہونا۔ حضرت اسماعیل جو ہے وہ حضرت ابراہیم کا ہی بیٹا تھا، لیکن نبوت کی بات جو ہے وہ اسحاق اور یعقوب یعنی بنی اسرائیل سے ہوئی۔ آپ کے پاس کوئی حوالہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں۔ 45 نمبر سورۃ الروم کی 16 نمبر آیت میں لکھا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی اور حکمت اور نبوت عطا کی۔ یہ آیت سب لوگوں کے میرے خیال میں شک دور کر دیتی ہے، کیونکہ ان لوگوں کی شک دور کرے گی جو قرآن کو دیکھتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں، اور جن کا واسطہ ہی جو ہے وہ مولوی صاحبان سے ہے اور ان لوگوں سے ہیں جن کا تعلق صرف حدیثوں تک ہے۔ تو میرے نہیں خیال میں کہ یہ بات ان تک جو ہے وہ کوئی اثر رسوخ رکھے گی۔ قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کتاب، نبوت اور حکمت جو ہے وہ بنی اسرائیل کو دی۔ میں نے آیت آپ کو دی ہے 45 نمبر سورۃ اس کی 16 نمبر آیت، آپ اس کو پڑھیں، میں اسکرین پر بھی لگا دیتا ہوں۔ اور بالکل خاص طور پر نام لے کر کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ نبوت اور حکمت اور کتاب جو ہے وہ بنی اسرائیل کو دی گئی، خاص طور پر پارٹیکولرلی۔ اگر واقعی بنی اسماعیل کو بھی نبوت دی گئی تھی تو قرآن مجید ہمیں بتاتا، سب کو بتاتا کہ بنی اسماعیل کو بھی نبوت دی ہے، کتاب دی ہے، حکمت دی ہے۔ اس طرح خاص طور پر نام لے کر صرف اور صرف بنی اسرائیل کو ہی کیوں کہا گیا کہ صرف اور صرف جو نبوت اور کتاب ہے وہ بنی اسرائیل کو دی گئی ہے؟ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن اور اللہ کی دونوں کی بات ہے۔ اور میرا یہ سوال بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا کہ صرف نبوت بنی اسماعیل کو بھی دی؟ اگر آپ کے کہنے کے مطابق نبوت بنی اسرائیل کو دی ہے تو پھر وہ ثابت کیوں نہیں ہوتی؟ وہ کسی طور پر بھی نہ تو پچھلی کتابوں سے اور نہ ہی قرآن مجید سے۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ نبوت جو ہے بنی اسماعیل کو بھی دی گئی، لیکن قرآن مجید یہ بات نہیں کہتا۔ پھر کوئی ایک بندہ جس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہمیں دکھایا جائے، تو پھر ظاہر ہے میرے خیال میں ان لوگوں کو دکھانا چاہیے، کوئی ایسا حوالہ، کوئی ایسی بات نکال کے دکھانی چاہیے جس سے کسی کو یقین آ جائے۔ اور اگر بنی اسماعیل کے لیے بھی نبوت تھی تو کسی اور کتاب میں تو نہ، چلو کہتے ہیں کہ ہاں جی باقی کتابیں بدل دیں، کم از کم قرآن تو نہیں نا بدلا آپ کے کہنے کے مطابق۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ باقی بدل گئی ہیں تو آپ کے کہنے کے مطابق قرآن مجید تو نہیں نا بدلا۔ تو قرآن میں تو لکھا ہوتا کہ بنی اسماعیل کے بعد جو ہے، بنی اسرائیل کے بعد بنی اسماعیل میں نبوت اور کتاب رکھی گئی، لیکن ایسا ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ اس کے بعد ایک حوالہ اور دیکھیں، قرآن 29 نمبر سورۃ اور 27 نمبر آیت میں لکھا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو عطا کیے اسحاق اور یعقوب، اور ان کی اولاد میں آگے جو ہے وہ نبوت رکھی۔ یہ آیت ہے۔ آپ لوگ ایک بات پر غور کریں کہ جو یہ بھائی نے حوالہ دیا ہے 57-26 کا، جو میں نے آیت ابھی آپ کو بتائی ہے، حوالہ دیا، اور یہ ثابت کر رہا ہے کہ جو ہاں جی اسماعیل کی جو ہے نسل، اس میں بھی جو ہے وہ نبوت تھی۔ لیکن جب ہم 29 نمبر سورۃ اور اس کی 27 نمبر آیت پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں بالکل واضح ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو عطا کیے اسحاق اور یعقوب۔ اب جو 57 کی 26 آیت ہے وہ اور 29 کی 27 جو ہے یہ بالکل ایک ہی بات کر رہی ہیں۔ وہ بھائی کہہ رہا ہے کہ 57 کی جو 26 آیت ہے اس میں لکھا ہے کہ ہم نے نوح اور ابراہیم کو جو ہے وہ نبی بنا کر بھیجا اس دنیا میں، اور پھر ان کی اولادوں میں آگے نبوت رکھی۔ اور یہ بھائی نے اسی بات کو لے کر آگے کہا ہے کہ جو ان کی اولاد تھی حضرت ابراہیم کی، وہ اسماعیل بھی تھی اور اسحاق بھی، اس لیے 57-26 کے مطابق اولاد میں نبوت رکھی گئی، اور اولاد اسماعیل بھی تھی، اسماعیل بھی تھا اور اسحاق بھی۔ لیکن جب ہم 29
کی 27 پڑھتے ہیں تو اس میں کہا گیا کہ ہم نے ابراہیم کو عطا کی اسحاق اور یعقوب. یہاں پر بے شک جو ہے وہ حضرت اسماعیل جو ہے وہ ابراہیم کے ہی بیٹے تھے، لیکن قرآن پارٹیکولرلی کہہ رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو عطا کی اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد میں آگے نبوت رکھی. جو بات 57 کی 26 میں کہی جا رہی ہے نا، اس کا اصل میں مطلب جو ہے وہ 29 کی 27 ہمیں دے رہی ہے کہ جو وہاں پر اولاد کا ذکر ہو رہا ہے نا کہ ہم نے نوح اور ابراہیم کو نبی بنا کر بھیجا اور ان کی اولادوں میں آگے نبوت رکھی، اور ان کی اولادوں سے مراد اسحاق اور یعقوب ہے، نہ کہ اسماعیل. قرآن مجید واضح کہتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب دیے اور ان کی اولاد میں نبوت رکھی. اب یہ بات میرے خیال میں تمام لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ 57 کی 26 کا کیا مطلب ہے. یعنی اس میں جو کہا گیا کہ ابراہیم کی اولاد اور نوح کی اولاد، اور ابراہیم کی اولاد سے مراد کون ہے وہ بھی قرآن مجید ہمیں بتا رہے ہیں 29 کی 27 میں. لیکن میرا یہ سوال پھر وہی ہے کہ اگر نبوت اسماعیل کی نسل میں بھی تھی تو پھر یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے عطا کی ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب اور اسماعیل اور ان کی اولاد میں آگے نبوت رکھی، لیکن اسماعیل کا تو ذکر ہی نہیں ہو رہا، کسی طور بھی نہیں ہو رہا. قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ صرف اور صرف بنی اسرائیل کے لیے نبوت کی بات کرتے ہیں، نہ کہ بنی اسماعیل کے لیے. بنی اسماعیل کے لیے نہ نبوت ہے، نہ ہی کتاب، اور نہ ہی اسماعیل کی نسل سے آگے کسی کے نبی ہونے کا کوئی ہمیں ثبوت ملتا ہے. نہ تو قرآن مجید ہمیں ایسا کوئی ثبوت دیتا ہے، اور نہ ہی کوئی پچھلی کتاب ایسا ہمیں ثبوت دیتی ہے، اور نہ ہی کسی نبی کو کوئی کتاب دیے جانے کی بات ہو رہی ہے. قرآن کہیں بھی نبوت اور کتاب کو بنی اسماعیل سے نہیں جوڑتا.